السلام علیکم۔ history.com کے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم محمود غزنوی کے آگے کے واقعات جاننے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم جے پال کی صلح کی درخواست تک پہنچے تھے۔ اب اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ محمود غزنوی جو کہ اس جنگ میں خود شریک تھے، یہ ان کی پہلی جنگ بھی تھی، اور پھر محمود نے پہلی بار یہ دیکھا کہ مفتوح کس طرح فاتح کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کس طرح اس کی خدمت میں قیمتی تحائف اور نذرانے پیش ہوتے ہیں۔ تلواروں کی جھنکار، ہنہناتے ہوئے گھوڑے، چیخ و پکار، مرنے والوں کی سسکیاں اور مارنے والوں کے فاتحانہ نعرے، اور پھر فتح کا جشن۔ مفتوحین کی بے بسی اور نتیجے میں مال و دولت کے بیش بہا خزانے۔ امیر سبکتین نے صلح کی درخواست قبول کی، 10 لاکھ درہم کی خطیر رقم اور 40 ہاتھی جنگ کا تعاون قرار پائے۔ جے پال نے اپنے بعض امراء اور معزز کو بطور ضمانت مسلمانوں کے سپرد کیا کہ تعاون جنگ کی ادائیگی کے وقت انہیں رہا کر دیا جائے۔ راجہ جے پال بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ دھوکہ کرنا، اپنے وعدوں سے پھر جانا، اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنا، ڈھٹلائی اور ہٹ دھڑمی کا مظاہرہ کرنا، سازشیں کرنا، مسلمان دشمنی میں ہزار اخلاق حد کو پار کر دینا۔ جے پال ایسا ہی مثالی ہندو تھا۔ سبکتین کے خلاف اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے دربار خاص کے انعقاد کا فرمان جاری کیا۔ اس خصوصی اجلاس میں اس نے پاس پڑوس کے حامیوں، جاگیرداروں، امراء اور راجوں کو بھی بلاوا بھیجا۔ ہندوستان کے بعض دوسرے حصوں کے نمائندوں کو بھی بلاوا بھیجا۔ راجہ جے پال نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ اس کے خطاب کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان پنجاب اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا راستہ روکنا اور انہیں شکست دینا ہندو دھرم کی حفاظت کے مترادف ہے۔ اگر یہ ہمارے علاقوں پر قابض ہونے لگے اور ہمیں زبردستی مسلمان بنا لیں گے، ہماری غیرتیں، عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس خطاب میں اس نے یہ نکتہ بھی پیش کیا کہ سبکتین کے خلاف اسے جو شکست ہوئی اور اس نے صلح کی تو اس کو معقول وجوہات ہیں۔ ہندوؤں کو جتنی مدد کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی۔ ہندو اپنے دھرم کی حفاظت کرنے سے غافل ہو رہے ہیں۔ اس نے دل سے صلح نہیں کی، بلکہ حالات کے تحت مجبوراً صلح کی ہے، تاکہ وہ سب کو جمع کر کے سب کی مدد حاصل کر سکے اور مسلمانوں کو عبرتناک سبق سکھا سکے۔ ہندوؤں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں سے انتقام لیں، امیر سبکتین کو ایسی شکست دیں کہ ہندو دھرم کی برتری قائم ہو جائے اور مسلمان پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کر سکیں۔ اس تقریر کے بعد راجہ جے پال نے حاضرین کی رائے بھی طلب کی۔ ہندو راجوں اور برہمنوں نے وہی مشورہ دیا جو ایک منافق اور چالاک قوم کا مزاج ہوتا ہے۔ برہمنوں نے مشورہ دیا کہ یہ بات سرے سے گول کر دی جائے کہ ہم تعاون جنگ ادا کرنے کا وعدہ کر کے ہی صلح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، بلکہ سلطان سبکتین کو یہ پیغام بھیجا جائے کہ وہ ہمارے جو آدمی اپنے ساتھ بطور ضمانت لے گیا تھا انہیں واپس بھجوا دے، تو ہم اس کے وہ نمائندے بھی زندہ سلامت بھجوا دیں گے جو یہاں موجود ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد راجہ جے پال نے دوسری غلیظ اور گھٹیا حرکت کی۔ اس نے سلطان سبکتین کے نمائندوں کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی جنگی تیاریوں اور مدد کے لیے اپنے سفیر دلی، اجمیر، کنو اور کالنجر روانہ کر دیے۔ اس کے سفیروں کے پہنچنے کے بعد ان علاقوں سے فوجی امداد پنجاب روانہ ہونے لگی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ 1 لاکھ سوار اور بے شمار پیادہ سپاہی افغانستان کی سرحد پر جمع کر دیے گئے، یعنی مسلمانوں کے خلاف اس سے پہلے ہندوستان کی طرف سے کبھی اتنا زبردست لشکر جمع نہ کیا جا سکا تھا۔ امیر سبکتین کو جب راجہ جے پال کی بد علمی کا علم ہوا تو اسے زیادہ مایوسی نہیں ہوئی اور سلطان نے جوابی کارروائی کے لیے تیاریاں شروع کی اور جہاد کا اعلان کر دیا۔ غزنی کے در و دیوار جہاد کے اعلان اور نعروں سے گونج اٹھے۔ ہزاروں رضاکار اسلام کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے امیر سبکتین کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ محمود کو یہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہندوؤں نے کس طرح بدعہدی کی اور اپنی زبان اور وعدے کا بھی پاس نہیں رہا۔ اس اعتبار سے محمود نے ہندوستان پر جو حملے کیے ان کی وجوہات سمجھی جا سکتی ہیں، اور پھر واقعات بھی ایسے تھے کہ ہندو ذہنیت اور محمود غزنوی کے رد عمل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امیر سبکتین کو چونکہ علم تھا کہ راجہ جے پال نے اس بار بہت تیاری کی ہے اور مقابلہ سخت ہونے کی امید ہے،
اس لیے اس نے بھی وسیع پیمانے پر تیاریاں کی تھی۔ امیر سکپتین بھی پہلے کے مقابلے میں ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ غزنی سے روانہ ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے افغانستان کے مشہور شہر بلقان پر حملہ کیا اور اسے فتح بھی کر لیا۔ اس کے بعد پنجاب کی طرف بڑھا اور دریائے اٹک تک پہنچ گیا۔ جے پال کا لشکر دریائے اٹک کے اس پار موجود تھا۔ امیر سکپتین کی آمد کے فوری بعد اس نے اپنا لشکر دریا سے پار کرایا اور دریا کے سامنے خیمے ڈال دیے۔ محمود اب تجربہ کار سپاہی بن چکا تھا، اگرچہ وہ ابھی ایسی عمر میں تھا جو کھانے اور کھیلنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ تلوار کا دھنی بن چکا تھا اور اپنے سے زیادہ بڑے اور تجربہ کاروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امیر سکپتین اگرچہ اس بار بڑے لشکر کے ساتھ میدان جنگ پہنچا تھا، اس کے باوجود اس کے لشکر کی تعداد جے پال کے مقابلے میں کم تھی۔ ضروری تھا کہ اپنے لشکر کی کمی کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے، اس لیے امیر سکپتین نے اپنی فوج کو 500 جانے بازوں کے دستوں میں تقسیم کر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس کے دو جنگی فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ دشمنوں پر اس کے لشکر کی قلت کا پول نہ کھل سکا، اور دوسری ہر بار اس کے تازہ دم دستوں سے دشمنوں سے مقابلہ کے دشمنوں پر اپنے برتری ثابت کر رہے تھے۔ اپنی جنگی فراست اور چال سے امیر سکپتین نے جب دیکھا کہ جے پال کا لشکر خاصا تھک گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو عام حملہ کرنے کی حکم دیا۔ تازہ دم جانباز جب جے پال کی تھکی ہاری فوج پر ٹوٹے تو دیکھتے ہی دیکھتے جے پال کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور پھر ایسی بددلی اور بزدلی پھیلی کہ فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ خود راجہ جے پال بڑی مشکل سے جان بچا کر پنجاب اپنے دارالحکومت میں پہنچ سکا۔ امیر سکپتین نے ملغان، پشاور اور شہر نیلاب کے علاقے سلطنت غزنی میں شامل کر لیے۔ پنجاب پہنچتے ہی راجہ جے پال نے پھر صلح کے لیے قاصد روانہ کیے۔ دوستو، یہ ایپیسوڈ یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ کہ کیا راجہ جے پال کی صلح پھر قبول ہوتی ہے یا نہیں؟